اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، یہ پیام صبح میں آج ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے سورہ انعام کی آیت نمبر 91 کے حوالے سے 91۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں ہم اپنے ملک کے جید علماء سے قرآن کریم سیکھتے ہیں، قرآنی علم حاصل کرتے ہیں، جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں اور ہمیں کس کس طرح قرآن کریم سے روشنی حاصل ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ شان نزول کیا تھا ان آیات کا اور لمحہ موجود کے تقاضے کیا ہیں، یہ ہمارے معزز علماء ہمیں بتاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بڑی خوشبختی ہے ہماری کہ آج ہم سورہ انعام پر ایک ایسے مفسر قرآن سے بات کروائیں گے کہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں ہم سب بڑے غور سے سنتے ہیں۔ سورہ انعام میں کی آیت 91 اللہ تعالیٰ آغاز کر رہا ہے کہ وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی یا اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس کے تعلق سے یہ مخاطبت ہو رہی ہے؟ کیا کفار کے تعلق سے بات ہو رہی ہے یا اہل کتاب اور اہل کتاب میں یہود سے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھئے، پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لائے تھے جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جس سے تم پارا پارا کرتے ہو۔ خواتین و حضرات، توریت کی بات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی، تو کیا یہودی یہ کہتے تھے کہ بشر پہ کوئی کلام نازل نہیں ہوا، یعنی قرآن کریم کو نہیں ماننا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر نہیں ایمان لانا اور حسد میں مبتلا رہنا کہ یہ بنو اسماعیل میں یہ نبوت کیسے آ گئی؟ خواتین و حضرات، جو کفار ہیں، کیا یہ مخاطبت ان سے ہو رہی ہے کہ تم پوچھو ان سے کہ تم تو توریت کی بات کرتے ہو، موسیٰ کی بات کرتے ہو، تو کیا موسیٰ پہ نازل نہیں ہوئی تھی یہ چیزیں؟ خواتین و حضرات، تفصیلی بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو کہ کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو علم دیا گیا ہے جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ کس علم کی بات ہو رہی ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ فرما دیجئے اللہ۔ جواب بھی اللہ دے رہا ہے۔ پھر اپنی جو دلیل بازیاں یہ لوگ کرتے ہیں ان سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دیجئے۔ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات اٹھیں گے اور سیکھیں گے ہم محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے، ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ڈین ہیں، اور ہمارا یعنی پیام صبح کا اور ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کا بڑا قدیم تعلق ہے، شروع سے ہمارے ساتھ ہیں اور بس تشریف لاتے ہیں، زحمت کرتے ہیں، لیکن یہ ابلاغ دین یہ بہت ضروری ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ۔ خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ الانعام آیت 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ ان سے پوچھئے پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لائے تھے علیہ السلام، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ فرما دیجئے اللہ۔ پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دیجئے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ بدر کس سنہ ہجری میں ہوئی تھی؟ درست جواب 2 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ 1 لاکھ، 2 لاکھ یا 3 لاکھ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092214300980۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، وما قدر اللہ حق قدرہ، کن کے تعلق سے بات ہو رہی ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر یہ جو سورۃ الانعام ہے، اس میں توحید کی بات کی گئی ہے، توحید کے اس بات کے دلائل دیے گئے ہیں اور رد شرک کی بات ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ جو خطاب ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ خطاب یہود کو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آگے موسیٰ علیہ السلام کی بات کی گئی ہے، اور یہ خطاب مشرکین مکہ کو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں کی طرف یہ خطاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جس طرح کا خیال یہود رکھتے تھے اور جس طرح کا عقیدہ یہود کا تھا، وہی عقیدہ مشرکین کا بھی تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بشر ہیں اور ان کے اوپر یہ جو تورات ہے وہ ان کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، آپ نے اس کا ترجمہ کیا کہ انہوں نے اللہ کا ٹھیک اندازہ نہیں لگایا، تو یہ ترجمہ یہ بھی درست ہے، اور اس کا ایک ترجمہ یہ بنتا ہے، قدر جو ہے اس سے مراد ظاہر ہے جب آپ کسی کا اندازہ ٹھیک لگاتے ہیں تو پھر اگر وہ علو شان کے قابل ہے تو پھر آپ اس کو عالی شان کہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کا ٹھیک جب اندازہ لگایا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی شان کا
ٹھیک اندازہ جس کو لگ جاتا ہے اس کو پھر اللہ کی قدر کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدر ہے. تو وہ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کسی کی قدر کرنا، تو قدر کرنا اصل میں اسی معنوں میں ہوتا ہے. تو اللہ کی قدر نہیں کی. دو اعتبار سے اس کا جواب دیا گیا. ایک تو یہ کہ انہوں نے وحی کے حوالے سے یہ اندازہ لگایا کہ فرشتہ آ کے خود بات کرے، یا پھر ان کو جو وحی ہے وہ ان کے ذریعے کسی کوئی لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس آ جائے، یا وہ فرشتہ جو ہے وہ خود آ کے بات کرے. انہوں نے وحی کے بارے میں اس طرح کے اعتراضات کا جو اظہار کیا تھا وہ ایک اندازہ تھا، اور وہ اللہ کی قدر کے بارے میں ایک غلط تصور تھا کہ فرشتہ آنا چاہیے، یا کوئی ڈائریکٹ ان کے اوپر کوئی وحی آنی چاہیے، کوئی لکھی ہوئی کتاب آنی چاہیے جس کو وہ ہاتھ لگا سکیں. یہ وہ ان کے اعتراضات تھے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وما قدر اللہ حق قدر ہی. ایک تو اس طرح سے اس کا جواب دیا گیا اور قرآن میں مختلف مقامات پر اس کا جواب دیا گیا. اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ جو تم اعتراض کرتے ہو کہ بشر پر جو ہے وہ کتاب نازل کیوں کی گئی ہے، فرشتہ کتاب نبی کے ذریعے کیوں لے کے آیا ہے، تو یہ ان کا ایک دوسرا اعتراض تھا جو قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعتراض ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بشر کے اوپر کلام نازل ہوا ہے، اور بشر کے اوپر کلام نازل کیوں ہوا ہے، اور پھر یہ کیسا نبی ہے جو بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، جو کھانا کھاتا ہے. ان کو یہ اعتراضات تھے، جس کا اعتراض اللہ کریم نے ایک سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی دیا کہ اگر زمین کے اندر جو ہے وہ فرشتے رہتے ہوتے تم فرشتوں کی ہدایت کے لیے کوئی فرشتہ نازل کرتے. چونکہ زمین میں بشر رہتے ہیں لہٰذا ان کی ہدایت کے لیے اللہ کریم نے بشر ہی نازل کیا ہے. یہاں اللہ کریم نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پر یہودیوں کو کہا گیا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ بشر تھے، ان کے ماں باپ تھے، اور وہ بشر ہونے کے باوجود ان کے اوپر تورات بھی نازل ہوئی، اس کو بھی مانتے ہو، اور اس کو جو ہے وہ اپنے مختلف اوراق کے اندر بنا کے رکھتے ہو. کراتیس جو ہے وہ کرتاس کی جمع ہے، اس کو بنا کے رکھتے ہو اور اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہو، اور پھر ان میں سے جو چیز نکالنی ہوتی ہے وہ نکال کے دکھا دیتے ہو، جون سا ورک جو ہے وہ چھپانا ہوتا ہے وہ چھپا لیتے ہو. بڑا انہوں نے طریقہ بنایا ہوا تھا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ علم دیا جو نہ تمہیں علم تھا نہ تمہارے ماں باپ کو علم تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا. تو کیا وہ جو بشر کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے وہ کس نے نازل کی ہے؟ وہ کیا بشر نہیں تھے؟ اور اس کے اوپر کتاب جو نازل ہوئی ہے وہ کس نے نازل کی ہے؟ ظاہر ہے اللہ نے نازل کیا ہے. تو جب اللہ نے نازل کی ہے تو پھر تم کس طرح کی کج بحثیوں میں الجھے ہوئے ہو؟ یہ ہے وہ پورا پس منظر جو اللہ کریم نے یہاں کے یہود کو بھی اور پھر بالواسطہ کفار مکہ کو بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی بھی نازل ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں، اور اس کے باوجود تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدر جو ہے وہ جس طرح سے ہونی چاہیے تھے وہ نہیں تھی. وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ کی شان ہے، جو اللہ کی علو شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے معاملات ہیں اس کا انہوں نے ٹھیک اندازہ نہیں لگایا. وما قدر اللہ حق قدری. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے بات واضح کر دی. اچھا ذرا اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ہم مزید سیکھیں، آپ اسے مزید کھولیں. یعنی انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، یہ قدر شناس نہیں ہے. یعنی جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ ایک بات ہو رہی ہے یہود کے حوالے سے. سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ قدر شناسی کیا ہوتی ہے اللہ کی، اور قدر ناشناسی کیا ہوتی ہے اللہ کی؟ دیکھیں اللہ کریم نے قرآن حکیم میں صرف یہ واحد مقام نہیں ہے جہاں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ. یہ سورہ حج کے اندر بھی اللہ کریم نے یہ فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اور اس سے پہلے اللہ کریم نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، اور اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو یہ لوگ یعنی پکارتے ہیں یا تم پکارتے ہو، وہ لوگ جن کو پکارا جاتا ہے وہ سب اکٹھے ہو جائیں، اور اکٹھے ہو کے سب اکٹھے ہو کے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اور اگر وہ مکھی وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے اگر وہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں. تو ساتھ فرمایا
یعنی ایک تو یہ کہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اگر اکٹھے بھی ہو جائے تو مکھی نہیں پیدا کر سکتے، بلکہ ساتھ فرمایا کہ ان یسلبہم الذباب شیئا، اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے اور وہ اٹھا کے لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جس کو پکارا جاتا ہے وہ بھی بڑا کمزور ہے اور جو پکارنے والا ہے وہ بھی بڑا کمزور ہے۔ وہاں اللہ کریم نے یہ بات فرمائی ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے پورے قرآن میں ایک بات بار بار فرمائی ہے کہ جس کی بندگی کرنی چاہیے، جس کا حق بندگی کا ہوتا ہے، وہ ہستی ہوتی ہے جو خالق ہو۔ تو اللہ کریم خالق ہے اور اللہ کریم کے علاوہ کوئی دنیا میں خالق نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، ابتداء میں بھی فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتا ہے کہ مجھے دکھاؤ، ارونی ماذا خلقوا، مجھے دکھاؤ انہوں نے اگر کوئی چیز پیدا کی ہے۔ گویا خالق وہ ہوتا ہے جس کا حق ہوتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، مخلوق کا فرض ہوتا ہے کہ وہ خالق کی بندگی کرے۔ تو اللہ کو خالق جو سمجھ لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی علو شان کا اندازہ ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کی کبریائی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کو اللہ کی کبریائی کا اندازہ ہو جاتا ہے تو اس کو وہ قدر شناسی آ جاتی ہے جو قدر شناسی حق ہے، جو اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے قدر نہیں کی۔ تو اصل میں یہ توحید کا بیان ہے کہ اللہ کریم کو جو واحد خالق ہے اس کو واحد خالق بھی مانا جائے اور واحد معبود بھی مانا جائے، کیونکہ خالق ہی وہ ہوتا ہے جو معبود ہوتا ہے اور اسی کی بندگی کی جاتی ہے، اسی کے جو اسماء و صفات کی جو توحید ہے وہ بھی اسی کے لیے ہے، جو ربوبیت کی توحید ہے وہ بھی اس کے لیے ہے، جو الوہیت کی توحید ہے وہ بھی اسی کے لیے ہے۔ ہر قسم کی جو توحید ہے وہ اسی کے لیے، ایک واحد ماننا، اللہ کو واحد جاننا اور پھر اس واحد کی ماننا۔ جو سب سے زیادہ جو چیز مفقود ہوتی ہے، جس چیز کو اللہ کریم نے قرآن حکیم میں بار بار واضح کیا، جو چیز مفقود ہوتی ہے وہ توحید الوہیت ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں توحید فی العبادت، یعنی اللہ کو ایک بھی مانا جاتا ہے، اس کو توحید فی الافعال بھی مانا جاتا ہے، لیکن جب بندگی کی جاتی ہے تو بندگی میں ایسے افعال مخلوق کے لیے بھی درست سمجھے جاتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے درست سمجھے جانے چاہیے۔ یہ ہے وہ اللہ کی قدر ناشناسی، لہٰذا لوگوں کو یہ بتایا گیا اور بار بار اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کو جانا ہی نہیں، اللہ کا قدر ہی نہیں جانا۔ تم اپنی پیدائش کے اوپر غور کر لو، اپنی تخلیق کے اوپر غور کر لو، اور اپنی تخلیق پر غور کرنے کے بعد پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ دیکھیں مثال کے طور پر میں حماد یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میری حیثیت کیا ہے اس پورے اسٹوڈیو کا؟ اگر نقشہ بنے تو میری حیثیت ایک نقطے کی سی ہے، اگر پورے شہر کا نقشہ بنے اس اسٹوڈیو کی حیثیت ایک نقطے کی سی ہے، اگر پورے پاکستان کا نقشہ بنے تو اس شہر کی ایک حیثیت نقطے کی سی ہے۔ اس سے آگے بڑھتے جائیں، جب نظام شمسی میں جو ہماری زمین ہے یہ ایک نقطہ رہ جاتی ہے، اور جب ہم گلیکسی میں جاتے ہیں، نظام ہائے شمسی کو دیکھتے ہیں، اس میں ہمارا نظام شمسی اتنا سا رہ جاتا ہے، اور آگے بڑھتے جائیں جب کلسٹر ہے گلیکسیز کا وہاں بڑھتے جائیں تو ہم یعنی کائنات جو ہے وہ جو بڑھتی جاتی ہے، اس کائنات کو سائنسدانوں نے بھی دیکھا اور قرآن بھی کہتا ہے کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کائنات بڑھتی جاتی ہے۔ اتنی بڑی کائنات کا جو رب ہے اس کی قدر ناشناسی انہوں نے کی، وہ کتنی کبریائی ہے اللہ کی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کبریائی کا اندازہ کرنا ہو وہ کتنا بڑا ہے، کتنا اس کی عرش کی بڑائی ہے، اس کا اندازہ تو ہمیں نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا کہ جیسے لق و دق صحرا ہو اور جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہ ہو، اور اس کے اندر ایک حلقہ، ایک چھلا پڑا ہوا ہو، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، تو جو اس انگوٹھی کو نسبت ہے اس لق و دق صحرا کے ساتھ، وہی اس پوری کائنات کو جو جس کی حدوں کا ہمیں حساب نہیں ہے، جو بڑھتی ہوئی کائنات ہے، اس پوری کائنات کو اللہ کے عرش کے ساتھ وہی نسبت ہے جیسے ایک انگوٹھی کو لق و دق صحرا کے ساتھ ہو۔ وہ اللہ
اس بندے کی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کائنات کے اندر بڑائی کے اعتبار سے، یہ اتنی چھوٹی کائنات ہے، وہ اس کی بات سنتا بھی ہے، اس کی بات کا جواب بھی دیتا ہے، اس کے ساتھ وہ کلام بھی کرتا ہے. تو اس کے باوجود اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جب انسان غیروں کو اور مخلوق کو پکارتا پھرے، یہ ہے وہ قدر ناشناسی جس کا ذکر اللہ کریم نے وما قدر اللہ حق قدر ہی کہہ کے فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی نہیں کی. اس کی کئی مثالیں ہیں، قرآن کریم بھی بیان فرماتا ہے، وہ بھی ذرا ارشاد فرمائیے گا آپ. اور ایک سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہودیوں نے جو کام کیا، جس کا میں نے انٹرو میں بھی کوئی بات کی تھی کہ حسد تھا انہیں کہ بنو اسماعیل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے آ گئے، کیسے تشریف لے آئے. انتظار ہو رہا تھا کہ صاحب یہ بنو اسحاق سے ہوں گے، لیکن ان کے پاس خود پیشین گوئیاں موجود تھیں، ان کی کتابوں میں کھجور والی سرزمین وغیرہ وغیرہ. اس پر کئی مرتبہ آپ نے بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر کے جس طرح یہودیوں نے کیا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب، جب بھی کبھی کوئی کتاب آئی ہے تو کتاب جو ہے وہ نبی کے اوپر آئی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب بغیر نبی کے آ گئی ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے کے لیے نبی کا ذریعہ بہت ضروری ہے. نبی کے بغیر تو ہم اللہ کو مان ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ وہ ہے جس کا تعارف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کروایا. اس لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جو کوئی شخص اللہ کی بندگی کرنا چاہے وہ بندگی ممکن ہی نہیں ہے. اور اسی طرح کوئی شخص اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اللہ کی قدر شناسی کرنا چاہے تو کوئی قدر شناسی کا ایسا تصور موجود نہیں ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانا جائے گا. اگر مثال کے طور پر یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، راندہ درگاہ قرار دیے گئے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کیا تھا. اور اسی طرح سے جو مشرکین مکہ ہوں یا کوئی رہتی دنیا تک کوئی ہو، جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کر کے وہ راندہ درگاہ قرار دیا جائے گا. سبحان اللہ. اور یہ اس کا اطلاق اہل کتاب پہ ہوتا ہے، خاص طور پر آپ نے ہندوؤں کا بھی ذکر کیا، لیکن ہم پہلے آسمانی کتب کی بات کر لیں کہ وہ توریت کے ماننے والوں پر بھی اور انجیل کے ماننے والوں پر بھی، یعنی امت موسیٰ علیہ السلام اور امت مسیح علیہ السلام دونوں پہ اطلاق ہوتا ہے اس بات کا کہ اگر وہ انکار کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کبھی معرفت خداوندی سے بہرہ مند نہیں ہو سکتے. ان میں یہ صلاحیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب ذرا سا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ بہت سارے میں عرض کروں، ارشاد یہ جو تورات ہے، یہ جو انجیل ہے، جی، یہ اپنے وقت میں جب یہ نازل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی فرمایا تورات کے بارے میں کہ اس کے اندر ہدایت اور نور تھا. اور اللہ کریم نے سورہ مائدہ کے اندر بھی فرمایا کہ جب تورات نازل ہوئی تو اس میں بھی ہدایت اور نور تھا، اور جب انجیل نازل ہوئی تو اس میں بھی ہدایت اور نور تھا. اور تم نے کیا کیا اس کے ساتھ کہ تم نے اسے پارا پارا کر دیا، اس کو پارا پارا کر دیا، اور پھر وہ احکام جو تورات کے تھے اور جو انجیل کے تھے جن کو ماننا چاہیے تھا ان کو بھی نہیں مانا. اور انہی کے اندر یہ پیشین گوئی موجود تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور ان لوگوں نے انتظار بھی کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. اور بعد میں جب وہ بنی اسرائیل کی بجائے اور بنی اسحاق کی بجائے بنی اسماعیل میں آ گئے تو انہوں نے صرف اور صرف اب آپس کے حسد کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. اگر کوئی شخص اس وقت تورات کو مانتا تھا جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے،
تو وہ اس وقت کا مسلمان تھا. جی ہاں. اور جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد انجیل کو مانتا تھا تو وہ اس وقت کا مسلمان تھا. اور جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو وہ غیر مسلم قرار پائے، اس لیے کہ اس دور کا کوئی بھی شخص اگر آ جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اقرار کرنا پڑے گا، اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا کہ آپ کوئی تورات کا ٹکڑا جو کہیں ملا تو آپ دیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا تورات دیکھ رہا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام خود بھی آ جائیں تو میری بعثت کو، میری رسالت کو تسلیم کیے بغیر ان کی بخشش بھی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کی بخشش نہیں ہو سکتی اور معرفت خداوندی حاصل نہیں ہو سکتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو مانے بغیر. وما قدر اللہ حق قدرہ. اچھا، اب آپ نے اشارہ بھی کیا اس جانب، توریت کے حوالے سے بات ہوئی. یہ کتاب اتری کس پر؟ جس کو تم مانتے ہو، موسیٰ پر. تم تو کہتے ہو قرآن کریم کسی بشر کا کلام ہی نہیں، موسیٰ بھی تو بشر تھے علیہ السلام. وہ نور، وہ ہدایت. لیکن تم نے کیا سلوک کیا اپنی کتاب کے ساتھ، توریت کے ساتھ؟ تم نے اسے پارا پارا کر دیا. یہ پارا پارا کیسے کیا تھا یہودیوں نے اپنی کتاب کو؟ دیکھیں انہوں نے دو تین اعتبار سے پارا پارا کیا تھا. ایک تو انہوں نے پوری کتاب کو اپنے پاس بطور کتاب رکھا ہی نہیں تھا، اس کے اوراق تھے اور ان کو اوراق کی صورت میں اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور ان اوراق میں سے جس ورق کو چاہتے تھے نکال کے دیکھ لیتے تھے اور جس کو چاہتے تھے اس کو چھپا لیتے تھے. لہٰذا یعنی صرف اور صرف اس کی پیشکاری کے لیے اور اس کی پریزنٹیشن کے لیے، اس کو پیش کرنے کے لیے بھی کبھی جب ان کا دل کرتا تھا وہ اس کو پیش کرتے تھے اور جب اس کو دل کرتا تھا پیش نہیں کرتے تھے. پھر اس کو حکم ماننے کے اعتبار سے بھی انہوں نے کوئی کسی چیز کو مانا اور کسی چیز کو چھوڑ دیا، اور اس اعتبار سے بھی انہوں نے اس کو پارا پارا کیا. پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تشریف آوری کے حوالے سے اس کے اندر جو کچھ تھا وہ بھی چھوڑ دیا. اور پھر ایک تیسری بات یہ کی کہ چوتھی بات یہ کی کہ نبی پاک جو اس کے اندر جتنے احکام ان کو سوٹ کرتے تھے وہ احکام تو رکھے، باقی احکام کے اندر تحریف کر دی. یحرفون الکلم عن مواضعہ اور یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، کہ اس کو دو اعتبار سے اس کی تحریف کرتے تھے. ایک تو تحریف لفظی تھی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ جو کلمات تھے ان کو اپنی جگہ سے بدل ڈالتے تھے، اس کی جگہ کوئی اور کلمات رکھ لیتے تھے، لفظی تحریف کرتے تھے، لفظوں کو بدل ڈالتے تھے. ایک من بعد مواضعہ، اس کے اندر معنوی تحریف کرتے تھے کہ کوئی معنی اپنی مرضی سے بنا لیا اور کوئی معنی کوئی اور بنا لیا اور معنوی طور پر تحریف کر دی. تو یہ ساری وہ صورتیں تھیں جس کو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اس کو پارا پارا کر دیا. ایک کام اور بھی کرتے تھے ڈاکٹر صاحب، ذرا اس تعلق سے فرمائیے گا کہ وہ اپنے لیے حلال اور حرام خود طے کر لیتے تھے. ارشاد. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. وہ حلال اور حرام کے فیصلے بھی خود کر لیتے تھے. جو اللہ کا کیا ہوا حلال تھا وہ اس کو حرام کر لیتے تھے اور اللہ کے کیے ہوئے حرام کو خود اپنے لیے حلال کر لیتے تھے. اور پھر ان کے جو درویش اور ان کے جو بزرگ تھے وہ ان کو فتوے دے دیتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کا جو حلال کیا ہوا یہ ٹھیک ہے حلال ہے، اور جو آپ کا حرام کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ حرام ہے. اور ان کے بارے میں یہ فتوے دیتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ جو اپنے احبار و رہبان ہیں، اپنے جو درویش اور علماء ہیں، ان کی یہ بندگی کرتے ہیں. تو عدی بن حاتم نے پوچھا تھا کہ آپ تو فرماتے ہیں کہ ہم بندگی کرتے ہیں، تو ہم تو بندگی نہیں کرتے، ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا ہوا، ہم نے اپنے احبار و رہبان کو رب تو نہیں بنایا ہوا. تو اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ احبار و رہبان کو رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے فتووں کے اوپر عمل کرتے تھے جو وہ حلال اور حرام کے بارے میں فتوے دیتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ان کے حلال کردہ حلال کو تم حلال نہیں سمجھتے تھے اور ان کے
حرام کردہ کو تم حرام نہیں سمجھتے تھے، وہ تمہارے لیے حلال کو حرام کرتے تھے اور حرام کو حلال کرتے تھے، اور تم اس کو مان لیتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو کرتے تھے، یہ تو اس طرح تو ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک عبادتہم ایاہم، یہی تو ان کی بندگی کرنا ہے، یہی تو ان کو رب بنانا ہے کہ ان کے حلال حرام، حالانکہ یہ جو حکم حلال اور حرام کا جو فیصلہ کرنا ہے یہ اللہ کا کام ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور اللہ کی مرضی ہے وہ کسی کو حلال کرے یا کسی کو حرام کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم اللہ فی کتابہ فہو حرام، جو اللہ حرام کر دے وہ حرام ہے، جو اللہ حلال کر دے وہ حلال ہے۔ یہ فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے، یا پھر اس کا کام ہے جس کو اللہ اتھارٹی دے دے کہ وہ حلال اور حرام کا فیصلہ کرے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتھارٹی دے دی، جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے اندر ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی بھی لگ گئی کہ آپ پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہرائیں اور آپ ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہرائیں۔ یہ وہ یعنی اتھارٹی کی ایک ہیرارکی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تبدیلی کی، وگرنہ اگر یہ نہ ہو تو پھر کسی کے پاس اختیار نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ کے پاس اختیار ہے، لیکن یہود و نصارہ نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے احبار و رہبان کے فتاویٰ پر عمل کرتے ہوئے حلال و حرام کو مانا، اور اس طرح بھی انہوں نے تورات اور انجیل کے جو احکام ہیں ان کو پارا پارا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن کریم اور ان کے جرائم بیان فرماتا ہے، تو یہودی ایک کام یہ بھی کرتے تھے کہ کتنا کریہ کام کہ یقتلون النبیین بغیر حق، انہوں نے اپنے انبیاء کو حق کے بغیر قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جو قوم اپنے انبیاء کو قتل کر دے تو وہ قوم کہیں اسٹینڈ کر سکتی ہے؟ نبیوں کو قتل بھی کیا، نبیوں کو قید بھی کیا، اور بعض کو قید کیا، بعض کو قتل کر دیا، اور یہ نبیوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتے آئے۔ اور جب نبی آتا ہے تو نبی ہی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے زمین پر، اور اگر اللہ کے نمائندے کی کوئی بات آپ نہ سنیں اور نہ سمجھیں تو نہ تو معرفت الہی حاصل ہو سکتی ہے جیسے آپ نے بتایا، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح کا بھی عبادت کا رشتہ قائم کر سکتے ہیں، اور الٹا یہ کہ اس نبی کے خلاف آپ ہو جائیں، اس نبی کی دشمنی کرنا شروع کر دیں۔ اس نبی کی دشمنی اللہ کی دشمنی کے مترادف ہے، اور پھر آپ اس نبی کو قتل تک کر ڈالیں۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ نبی تک کو قتل کر دیا جائے، جبکہ ایک عام انسان کو قتل کرنا ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو جب وہ نبیوں کو، انبیاء تک کو قتل کر دیتے تھے، تو اس ظلم کی وجہ سے یہ لوگ راندہ درگاہ قرار دے دیے گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکام کو پارا پارا کر دیا اور اللہ کے نبیوں کو قتل تک کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، انبیاء کا قتل، اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک اور جرم جس پر گفتگو عام طور پر نہیں ہوتی، ہمارے معاشروں میں ہونی چاہیے، قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، بلکہ بیان کا فرما رہا ہے، لعنت بھیج رہا ہے انہی لوگوں پر۔ کس کے ذریعے؟ دو انبیاء کے ذریعے، داؤد علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کے ذریعے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دو انبیاء کے ذریعے لعنت بھیج رہا ہے۔ کیا کرتے تھے یہ، یا کون سا کام نہیں کرتے تھے جو کرنا چاہیے تھا؟ ارشاد۔ وہ یہ کام تھا کہ جو برائیاں ہو رہی ہوتی تھیں ان سے منع نہیں کرتے تھے، اللہ اور اکبر، اللہ اکبر۔ جتنی برائیاں ہو رہی تھی، وہ جیسے معاشرے کے اندر کوئی برائی ہو رہی ہو تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہماری وہ ان کی زندگی ان کی ہے اور ہماری زندگی ہماری ہے، ہمارا اپنا معاملہ ہے، ان کا اپنا معاملہ ہے، آپ کسی کو کسی بات سے روکے نہیں۔ تو یہ وہ ان کا جرم تھا کہ معاشرے کے اندر جتنے بھی جرائم ہوتے تھے ان جرائم کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ابتداً جو ہے وہ بنی اسرائیل کے علماء جو تھے یا ان کے جو رہبان درویش تھے وہ ان کو روکتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ کچھ وقت گزرتا گیا تو ان کے آپس میں دل ملتے گئے، اور انہوں نے روکنا اور منع کرنا بھی چھوڑ دیا، اور پھر ایک دم اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کر دی، سب کے اوپر لعنت کر دی،
اور اس لعنت کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے باوجود اس بات کے کہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ یہ اچھا حرکتیں ڈاکٹر نہ صاحب کریں، صرف وہ یہ لعنت اللہ حرکتیں تعالیٰ ہی نے نہیں کی، دیکھیے اور قرآن کریم کیا بیان فرما رہا ہے کہ تمہارے انبیاء کے ذریعے سے تمہارے اوپر تمہارے لعنت کر انبیاء دی کے ذریعے ہم تم پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا اب ٹو ڈوز پہ ہم آئیں گے اس آیت کے حوالے سے کہ یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے رویے کیا ہیں، لیکن ذرا یہ آیت کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں یہ بات فرما رہا ہے کہ تمہیں توریت کے ذریعے علم دیا گیا تھا جو تمہیں حاصل نہیں تھا، اور تمہیں تو کیا تمہارے باپ دادوں کو بھی حاصل نہیں تھا یہ علم جو توریت کے ذریعے۔ وہ توریت کو نازل کرنے والا کون تھا؟ اللہ خود ہی جواب دے رہا ہے کہ اس کو نازل کرنے والا اللہ تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر بات کہی جا رہی ہے کہ ان کی جو دلیل بازیاں ہیں انہی میں رہنے دیجئے۔ آیت یہاں مکمل ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اب آپ کے ٹو ڈوز کرنے کے کام آخری منٹ جاری ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، ہم سے کیا کہہ رہی ہے یہ آیت؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسانیت کا رشتہ ہے، یہ کوئی نہ کوئی نیا ہے اور نہ کوئی اس کے تقاضے نئے ہیں۔ یہ پہلے دن سے جب سے انسان بنے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسانیت کا جو رشتہ ہے اللہ کے ساتھ وہ عبد اور معبود کا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیے کہ ہماری بندگی کریں۔ جب انسان اللہ کی بندگی چھوڑ کر غیروں کی بندگی کرتا ہے اور جب اللہ کے ساتھ لوگوں کو اور مختلف ہستیوں کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے۔ اللہ کریم قرآن حکیم میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ بات معاف نہیں کرنی کہ اگر اس کے ساتھ کسی نے شرک کیا، کسی کو شریک ٹھہرایا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ بخشے جا سکتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے یہ جو وما قدر اللہ حق قدرہ ہی، کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی بندگی کے اندر وہ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے قرآن کے احکام کو پس پشت ڈال دیتا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کی قدر ناشناسی بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو اللہ کی قدر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی قدر نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے تو صاف صاف سیدھا سیدھا قانون بنایا ہوا ہے کہ جو بھی میری طرف آئے گا، جو بھی میری بندگی کرے گا، جو بھی میرا ذکر کرے گا، اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میری بندگی کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، جو شخص میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف ایک قدم آتا ہوں۔ اور یوں گویا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کی کوئی ذرا بھی اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زیادہ قدر شناسی کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور جو یہ ہے سب سے بڑی اللہ کی قدر ناشناسی۔ لیکن اگر کوئی شخص شرک نہیں کرتا، اس سے جتنے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ یہ انیک صاحب باٹم لائن ہے قرآن کی بھی اور پورے دین اسلام کی بھی، کہ کوئی شخص اگر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرتا ہے اور اللہ کی قدر ناشناسی نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے احکام کو مانتا ہے اور شرک نہیں کرتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا کوئی نہ کوئی سامان کر دیتا ہے۔ یہ باٹم لائن ہے۔ شرک نہ کرنے والا بہرحال بخشا جاتا ہے، اور جو شرک کرتا ہے اس کے بخشے جانے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ یہ ہے وہ باٹم لائن۔ اگر کوئی شخص اس باٹم لائن سے نیچے ہے تو وہ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی توحید خالص جس پر آپ نے تفصیلی گفتگو فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب بس آج کے پروگرام کا یہ آخری سوال میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ آپ یہ فرمائیے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہم جھکتے ہیں نماز میں اللہ کے لیے، سجدے میں جاتے ہیں، یعنی کہ اے اللہ ہم تیری بڑائی کو مانتے ہیں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا تمہارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ سوال بنا دیا۔ دیکھیے
اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، یعنی ہماری غیرت کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ میرا سوال یہ ہے آپ کی خدمت میں، یہ تو کمنٹس دینا شروع ہو گیا میں، کہ جب ہم اللہ کے سامنے نماز میں جھکتے ہیں، کیا وہی کافی ہے ہمارے لیے، یا اللہ کے احکام کے سامنے بھی ایسے ہی جھکو جیسے تم نماز میں اللہ کے سامنے جھکتے ہو؟ دیکھیں، نماز میں جو جھکنا ہے، یا نماز میں جو رکوع کرنا ہے اور پھر نماز کے اندر سجدہ کرنا ہے، یہ اگرچہ فرض ہے اور ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا ہے، اور وقت کے ساتھ اس جی کی ہاں، پابندی بھی کرنی ہے کیونکہ وقت کے ساتھ اس کو فرض کیا گیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ سمبولک ہے، اور نماز جو ہے یہ بالکل باٹم لائن میں ہے کہ نماز تو آخری درجہ ہے کہ کوئی شخص اگر کہے کہ میں مسلمان ہوں تو یہ سمبولک ہے، یہ علامتی ہے کہ جو شخص نماز میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے غلاموں کی فہرست میں شامل کرتا ہے، تو وہ گویا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھک جاؤں گا، اور میں اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھکنے کا اقرار کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص نماز ایسی نہیں پڑھتا اور نماز کے بعد اللہ کے احکام کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تو دین اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ دین اسلام کے ساتھ تعلق اس کا ہے جو اللہ کے احکام کو مانتا ہے، اور اللہ کے احکام کے نیچے آخر پہ جا کے نماز آتی ہے، کہ کوئی شخص اگر نماز پڑھتا ہے تو چلے اس کا اللہ کے دین کے ساتھ تعلق ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی کے اور کفر کے درمیان جو ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ کوئی شخص اگر نماز چھوڑ دے تو پھر تو گویا وہ کفر ہی میں چلا جاتا ہے، تو آخری درجہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو اصل میں اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھکنا یہ نماز کا بھی تقاضا ہے اور پورے دین کا بھی تقاضا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، بہت ساری باتیں ہیں، بلکہ بالتفصیل آپ نے بیان فرما دیا، آپ کا بڑا ممنون ہوں، بڑا شکر گزار۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ہم رکھتے ہیں پروگرام کے آخر میں، ٹو ڈوز کرنے کے کام۔ یہ ہم نے بنی اسرائیل پہ بات کر لی، اہل کتاب پہ بات کر لی، پھر اہل کتاب میں ہم نے یہود پہ بات کر لی، ان کے جرائم پہ بات کر لی۔ یہ آیت اس آیت کی روشنی میں ٹو ڈوز جو کرنے کے کام ہیں، کنکلوڈ فرما دیجئے، تعلیم کر دیجئے ہمیں، اور ہمارے محترم جو ناظرین ہیں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کہ ہماری ذمہ داریاں اس آیت کی روشنی میں کیا ہیں جو اللہ ہم پر فائز کرتا ہے۔ ارشاد۔ اپنا عقیدہ درست کر لیجئے، عقیدہ توحید پر، خالص توحید کے سبحان اوپر اللہ۔ جم جائیے، اور اپنا عمل درست کر لیجئے۔ یہ آیت دراصل یہی تقاضا کرتی ہے، اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی اللہ چلی جائیں گی، اور جب بھی اسلام کی ایک کڑی ٹوٹے گی، لوگ اس سے نیچے والی کو پکڑ لیں گے، اور پھر اس سے نیچے والی کو پکڑ لیں گے، اور کرتے کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلی اوپر والی کڑی ہے وہ ہے الحکم، اور جو آخری کڑی ہے وہ ہے الصلاۃ، یعنی نیچے نماز ہے اور اوپر ہے کہ سارے فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، اللہ کی کتاب کے مطابق ہوں، تو پوری یعنی شریعت نافذ ہو ہر اعتبار سے۔ تو اس کے درمیان میں اس پورے احکام اللہ کے ماننا، اس کا نام دین ہے۔ اگر ہم دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا ہر شعبہ زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق بنانا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اب بس 2 آیات آپ کی گفتگو میں جو حکم کے حوالے سے اور پورے کا پورے دین میں داخل ہو جاؤ، تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن نے بیان فرما دیا، تم اہل ایمان، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، اور حکم اللہ خالق ہے، باری ہے، مالک ہے، مصور ہے، تمام صفات ہم مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ حاکم بھی ہے۔ ان الحکم الا للہ۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا شکر گزار آپ کا، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ پروگرام کے اختتام پر ایک چھوٹا سا ایک مرحلہ ہوتا ہے، کوئز کا سلسلہ ہم نے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ جو دینی معلومات ہیں ان کا فروغ ہو، اور خاص طور پر ہمارے بچوں تک یہ معلومات پہنچیں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ بدر کس سنہ ہجری میں ہوئی تھی؟ درست جواب 2 سنہ ہجری میں۔
آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ 1 لاکھ، 2 لاکھ یا 3 لاکھ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182500194۔ خواتین و حضرات، وقت قرآن اندازی کا ڈاکٹر صاحب یہاں موجود نہیں، اگر ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہوتے تو ہم ان کے دست مبارک سے یہ پرچی نکلواتے، آج کے ونر کے نام کا اعلان وہی کرتے، لیکن ڈاکٹر صاحب تو یہاں نہیں ہیں، وہ لاہور میں بیٹھے ہیں۔ آج کے ونر لاہور سے ہیں، ان کا نام ہے محمد اکرام۔ محمد اکرام صاحب لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، اور سبحان اللہ کیا قول ہے، کہ لوگ بیماری کے خوف سے غذا چھوڑ دیتے ہیں، مگر عذاب الہی کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ اکبر۔ لوگ بیماری کے خوف سے غذا چھوڑ دیتے ہیں، مگر عذاب الہی کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔